احساس کا ذکر ہے۔ ایک نوخیز حسینہ شہر کے بلاک 50 میں رہتی تھی۔ ان دنوں وہ نئی نئی بازار حسن میں چمکی تھی۔ بلا شبہ اس کی خوبصورتی کو مونا لیزا کی معصومیت اور وینس کی دیوی سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ اسی دور میں ارباب خان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے، اور جب انسان کے پاس دولت ہو، حسن ہو، جوانی بھی ہو تو وہ زیادہ دن تک پارسا نہیں رہ سکتا۔ خان صاحب کے پاس بھی خوش آمدید دوستوں کا جمگھٹا رہنے لگا، جو بالآخر اسے بازار حسن لے گئے، جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں، اور جہاں پیسے کے بدلے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ارباب خان نے زرمینہ کو دیکھا تو سدھ بودھ کھو بیٹھا۔ بلا شبہ وہ ایسی تھی کہ ایک بار نظر بھر کر دیکھنے والے کی پتلی ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اس نگینے کو دیکھ کر فریفتہ ہوا اور اسے گوہر نایاب کا لقب دے دیا۔ وہ خاندانی آدمی تھا، طوائف سے نکاح نہ کر سکتا تھا، ورنہ یہ بھی کر گزرتا۔ بڑی موٹی رقم کے عوض لڑکی کی ماں نے یہ سودا طے کر لیا کہ گوہر اوروں کو صرف گائکی سے لطف اندوز کرے گی، مگر اس کی خلوتوں کا مالک صرف ارباب خان ہوگا۔ اس نے بیٹی کا نام بھی ارباب خان کی خواہش پر زرمینہ سے بدل کر گوہر نایاب رکھ دیا۔ یوں گوہر نایاب کئی برس تک ارباب خان کے پاس رہی۔ لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی کی زلف کا اسیر رہے گا۔ لگاؤ اس قدر بڑھ گیا کہ خاندانی روایت سے بغاوت کر کے وہ کسی روز اس حسین طوائف زادی سے نکاح کر لیتا، لیکن ایک دن وہ کسی بات پر خفا ہو کر ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹا ہی نہ۔ جہاں کوٹھے والے کا اعتبار نہیں، وہاں دولت والوں کے مزاج بھی ناقابل برداشت یا ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جب چاہیں تو دولت وار دیں، اور جب بھولنے پر آئیں تو کوئی جان بھی دے دے تب بھی ان کی یادداشت پلٹ کر نہیں آتی۔ گوہر نایاب ارباب خان کے غم میں کئی روز تک دل شکستہ پڑی رہی، نہ محفل رقص سجی اور نہ ہی ہار سنگار کرتی۔ ماں سمجھاتے سمجھاتے ہار گئی کہ ان مردوں کا کیا، پھر طوائف سے محبت، یہ بات ان کے کتاب میں ہے ہی نہیں۔ قدرت نے کیچڑ میں پھول کھلانا تھا۔ گوہر اس درخت کی مانند بوجھل بوجھل رہنے لگی، جس پر جلد ہی پھل اور پھول لگنے والے ہوں۔ دنیا لڑکیوں کی پیدائش پر دل محسوس کر لیتی ہے، مگر یہ گھرانہ ایسا تھا جہاں بیٹی کی پیدائش ایک اچھے مستقبل کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ تو پھر گل لالہ کی پیدائش پر گھی کے چراغ کیوں نہ جلائے جاتے؟ نانی تو پھولے نہ سماتی تھی، اور گوہر اس لیے خوش تھی کہ جس کو چاہا نہ ملا تو کیا، اس کے وجود کا ایک حصہ تو اس کے پاس تھا۔ یہ ارباب خان کی نشانی تھی، جسے پا کر گوہر خوش تھی۔ دکھ بس یہ تھا کہ ارباب خان وقت سے ذرا پہلے ٹھکرا کر چلا گیا۔ اگر وہ جان لیتا کہ اس کی اولاد کہیں پرورش پا رہی ہے تو کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ دوسری طرف ارباب خان گوہر نایاب سے دور ہو کر اس قدر پریشان ہوا کہ یورپ چلا گیا، اور یہ بیچاری اس کی یاد کو دل میں چھپائے پھر سے محفلیں سجانے لگی۔ طبلے کی تھاپ اور گھنگروں کی جھنکاروں میں پل کر لالہ بھی جوان ہو گئی۔ پھر جیسے ہر طوائف زادی وقت سے پہلے زمانے کا شعور حاصل کر لیتی ہے، 16 کے سن میں لالہ بھی احسن کی راہ تکنے لگی۔ احسن خان اس علاقے کا ایک نوعمر امیرزادہ تھا، جو اپنے رنگین مزاج دوستوں کے ہمراہ کبھی کبھار گل لالہ کا مجرا دیکھنے آتا تھا۔ اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اس پری کا دیوانہ سا ہو گیا۔ گل لالہ واقعی لالہ کا پھول تھی۔ حسن میں وہ اپنی ماں سے بھی بازی لے گئی تھی۔ اس کے حسن میں ایک خاص تمکنت اور رونق تھی، کیونکہ اس کی رگوں میں ارباب خان جیسے وجیح اور خاندانی رئیس کا خون گردش کر رہا تھا۔ احسن کی شادی نہ ہوئی تھی، اسی لیے اس کے جھکاؤ میں والہانہ پن تھا۔ اس بات نے لالہ کو مزید غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، مگر جلد ہی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ جب کئی دنوں تک وہ نہ آیا تو لالہ بے قرار ہو گئی۔ گوہر نے احسن کے دوستوں سے معلوم کیا تو انکشاف ہوا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ آج کل اپنی شریک حیات کے ساتھ ہنی مون پر ہے۔ اتفاق سے احسن خان کی شادی ارباب خان کی بیٹی سعدیہ سے ہوئی تھی۔
جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ 1 سال بیت گیا، احسن نے پھر کوٹے کا رخ نہ کیا، جیسے وہ لالا کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا چکا ہو۔ 1.5 برس بعد اللہ نے ارباب خان کو فرزند عطا کیا۔ اس خوشی کو منانے کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں رت جگہ اور مجرے کا بھی بندوبست کیا گیا۔ اس محفل کے لیے جن طوائفوں کو بلایا گیا وہ گوہر نایاب کا ہی گھرانہ تھا۔ احسن خان نے اس موقع پر لالا کو بلایا، جس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محفل میں شرکت کی۔ وہ رات بھر ناچتی رہی اور آخر کار تھکن سے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ گری تو احسن نے اپنی بیوی کے کان میں سرگوشی کی، یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، تبھی اس کی صورت تم سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ پر حقیقت کھلی کہ گل لالا اس کی سگی بہن تھی، جو محفلوں میں ناچنے پر مجبور تھی۔ قدرت کی یہ کتنی بڑی ستم ظریفی تھی کہ ایک بہن کی حویلی میں اور دوسری بہن گھنگرو باندھ کر ناچنے آئی تھی۔